بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کی منجی ٹھوکنے کا سلسلہ جاری ہے اور آج اس کی ایک بڑی قسط جو ہے وہ مارکیٹ میں آئی ہے۔ اس بڑی قسط کے جو کیا کہتے ہیں انوگریشن کی تقریب تھی، اس میں ماں بدولت بھی وہاں پر موجود تھے، خاکسار یعنی میں بذات خود وہاں پر موجود تھا، اور میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ جو منجی ٹھوکنے کے لیے آئے ہیں انہوں کا اپنا کی حال ہے، کتنی جان ہے، کتنی طاقت ہے، اور کس حد تک یہ عمران خان کو نقصان پہنچا سکیں گے، اور آخر مقصد کیا ہے۔ عمران خان سر اباؤٹ ٹو ڈائی پولیٹیکلی، مطلب پولیٹیکلی ڈائی ہویا پہ آؤ۔ سچی بات یہ ہے کہ انہوں بیچارے انہوں ملنے کوئی نہیں جانتا، اس کوئی آواز ہی نہیں سنتا، نہ وہ کسی نے فون کرتا ہے، نہ وہ کوئی فون سنتا ہے۔ کل شاہ محمود قریشی صاحب آئے تھے، شاہ محمود صاحب نے آ کر ان سے کہا کہ بھائی جان دے، وہی فارمولہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چپ کر در وٹ جا، نہ عشق دا کھول خلاصہ، فی الحال چپ کر جائے اور تھوڑا سا وقت گزر جانے دیں، پاکستان سے باہر چلے جائیں، کوئی اتحامی پر میں اگلے نہ گل کر کے آیا، انہوں نے کہا چل تو نکل نیما ہو کے، میں نہیں جانا کہیں۔ اب عمران خان صاحب کا مسئلہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کو اس بات کا یقین ہے یا وہم ہے، جو مرضی کہہ لو، کہ جناب میں نے کچھ نہیں ہونا، اور اس فلم دا ہیرو جڑا نا وہ اینڈ تے جا کے جت جائے گا اور ہیرو میں ہوں، یہ ان کا خیال ہے۔ اچھا، اب یہ ہر نشئی کا خیال ہوتا ہے، ویسے سخت لفظ بول گیا ہوں لیکن اب بول ہی دیا، پارٹنر سے ویکھی جائے گی۔ میرا مطلب ہے کہ ہر اس شخص کا یہ خیال ہوتا ہے جو اپنی ذات کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں سوچتا کہ وہ ہیرو ہے، یا 18-20 سال دے کڑی منڈے دا خیال ہوتا ہیرو ہو رہا کہ میں ہی ہیرو ہوں، میرے گرد ساری دنیا گھومدی ہے، باقی تے سارے ایویں میرے لیے گئے نے، میری خدمت کرنے لیے گئے۔ عمران خان کا 70-72 سال کی عمر بھی یہی حال ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ یہ فلم جو ہے نا، یہ عمران خان کی، یہ ان کی معذرت کے ساتھ ان کے لیے بڑی دردناک اینڈنگ کے ساتھ اس کا انجام ہونے جا رہا ہے۔ میں اب وہ الفاظ نہیں ادا کرنا چاہتا کیونکہ وہ بڑے سنجیدہ قسم کی گفتگو ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کو ان حالات سے دوچار ہونا پڑے، لیکن پہن کی کریے، نس کے بامنو ٹکر مار دے نہیں۔ بڑی محنت کر کے عمران خان نے خود پر یہ وقت لے کر آئے ہیں، لیکن اس کا فائدہ پاکستان کو بہرحال ہو گیا ہے کہ پاکستان جس تیزی کے ساتھ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا اور جس تیزی کے ساتھ یہ بھائی انہوں ڈکلائن والے پاسے لے گیا، اس سے پاکستان بہرحال بچ گیا، اور چیزیں جو ہیں اب تھوڑی سی بہتری کی طرف موو ہوتی دکھائی دے رہی ہیں مجھے۔ اب میں اس کی ایک بہت ساری وجوہات ہیں، وہ اس وقت ڈسکس نہیں کرتا، لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان بہتری کی طرف جائے گا۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ آج اس تقریب میں جس میں جہانگیر ترین صاحب نے ایک پارٹی بنانے کا اعلان کیا، اور اس پارٹی بنانے کے اعلان میں ان کے ساتھ علیم خان صاحب بیٹھے تھے، جو کیا کہتے ہیں سربراہ اس پارٹی کے ہوں گے وہ جہانگیر ترین صاحب ہوں گے، اور علیم خان صاحب صدر کے طور پہ ہوں گے۔ ویسے اناؤنس نہیں کیا انہوں نے کہ صدر کے طور پہ ہوں گے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ صدر کے طور پہ علیم خان صاحب بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ترین صاحب ابھی تک نااہل ہیں، اور جب تک وہ نااہل ہیں وہ کسی پارٹی کے باقاعدہ عہدیدار نہیں ہو سکتے، جس طرح نواز شریف نہیں ہو سکتے، جس طرح کوئی بھی نااہل شخص جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، اس طرح یہ بھی نہیں ہو سکتے۔ علیم خان صاحب نااہل بھی نہیں ہیں، علیم خان صاحب کے پاس پیسہ بھی بے تحاشا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علیم خان صاحب پیسہ خرچ کرنے کا حوصلہ بھی بہت رکھتے ہیں، تو لہٰذا یہ جتنی محفل سجائی تھی ایتھے ساری دی ساری بھائن وہ علیم خان نے سجائی سی۔ اب پارٹی ان کے نام ہی رجسٹرڈ ہوگی، استحکام پاکستان پارٹی اس کا نام رکھا گیا ہے۔ میرے لیے کافی یہ ایک مشکل سا نام ہے۔ میں نے ایک شخص سے کہا کہ یار تسی کی نام رکھا ہے استحکام پاکستان پارٹی؟ استحکام کا لفظ جو ہے یہ عام آدمی کے منہ پہ آنے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں آئی پی پی کیا مانگے؟ میں کہا زبردست کیا بات ہو گئی۔ تو آئی پی پیز سے نا وہ پھر آئی پی پیز یاد آتے ہیں۔ وہ جنرل ضیاء نے کام شروع کیتا سی، اور بے نظیر کے گلے میں آگے فٹ ہو گیا، انہیں بھی نہیں چاہیے تھا ویسے اس طرح جانا، لیکن بال ان کے گلے میں فٹ ہو گیا۔ پاکستان میں بڑے پارے پائن آج تک آئی پی پیز کے معاہدے پاکستان کے لیے گلے کا پھندا ہے، کبھی آپ وہ پڑھ لیں تو خیر۔ لیکن اللہ کرے کہ یہ پارٹی جو ہے نا وہ پاکستان کی سیاست کے لیے اس طرح کا رول پلے نہ کرے جس طرح کا تب کیا گیا تھا، بلکہ وہ آئی پی پیز ابھی تک کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بات اس شخصیت کو سمجھ نہیں آئی، اس لیے کہ وہ کوئی اتنی سیاسی بھی نہیں ہے اور اتنی کوئی وہ کیا کہتے ہیں ذہین بھی نہیں ہے میری نظر میں۔ ہو سکتا ہے ادروائز وہ بہت کاریگر آدمی ہوں،
لیکن ان کی گفتگو سے مجھے محسوس نہیں ہوا۔ بہرحال میں آپ سے گزارش کروں کہ اس تقریب میں جو چیزیں میں نے نوٹ کی، ایک تو یہ کہ فردوس عاشق عوام صاحبہ جڑی نا انہوں نے کوشش کی تھی کہ کسی طرح وہ میڈیا میں توجہ حاصل کریں، اور جڑا نا انہوں نے آگے بڑھ کر تھوڑا سا میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ وہ ہوتا ہی ہے کہ جب کوئی آپ ایک دفعہ فیڈرل منسٹر رہ جائے، وہ بھی اطلاعات کے، تو 2 بار ہی رہی ہے نا سر، بلکہ 3 بار ہی رہی ہے، مشیر اطلاعات ہی بنی بے شک 2 دفعہ، ایک دفعہ وزیر بنی۔ پیپلز پارٹی نے یہ گناہ کیا تھا کہ ان کو وفاقی وزیر اطلاعات بنایا تھا، بس ادو دی نا مطلب آپ عادت پہ گئی کہ انہوں نے وزیر اطلاعات کا رول پلے کرنا ہے۔ اب سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ترین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جناب اسحاق خاکوانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پھر نورانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نوانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرح کر کے فیاض الحسن چوہان بیٹھے ہوئے ہیں۔ درمیان میں سپیس تھی اپنا اون چودھری کی، اون چودھری صاحب جو بیٹھے نہیں بلکہ انہوں نے اپنی سیٹ جب علی جدی صاحب آئے تو ان کو دے دی۔ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ بھی ان کو لایا گیا، بڑے ان کو اہتمام کے ساتھ لایا گیا، وہ آئے، ان کو سٹیج کے مین سٹیج کے اوپر بیٹھنے کی آفر کی گئی، وہ وہاں پر نہیں بیٹھے۔ انہوں نے دیکھا کہ جس کرسی تے منو بہان لگے نے اس کرسی دے ہوتے نام کسے ہو رہا ہے، تو وہ وہاں سے اٹھے اور آ کر وہ ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے جہاں پہ سٹیج سیکرٹری تھے صدیقی صاحب، وہاں پر ان کے ساتھ وہ بیٹھ گئے۔ پھر ان کو آ کر وہاں پر جو علیم خان صاحب ہیں ان کے انتہائی قریبی عزیز ہیں، انہوں نے ان کو آ کے اٹھایا کہ تسی کدھر بیٹھ گئے، پاجی ادھر بیٹھو، تو وہ ان کو لے کر گئے، لیکن باؤ پھر اتنے نہیں بیٹھا، پھر پرلی طرف جا کے دوسری سائڈ پہ بیٹھ گئے اور مین سٹیج سے پھر ہٹ گئے، اور وہاں پر جو ہاں بیٹھے جا کر وہ اپنا سر جھکا کے بیٹھے رہے، کبھی چہرہ وہ یوں کر کے چھپا لیتے تھے۔ تصاویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، وہ آپ دیکھ لیں کس طرح سے وہ بیٹھے رہے جب تک وہ تقریب چلتی رہی۔ فواد چودھری نے پائے نے سر نہیں چکیا، وہ منہ چھپا کر بیٹھے رہے۔ پتہ نہیں شاید وہ اس لیے منہ چھپا کر بیٹھے رہے کہ کس منہ دے نال بیٹھا ہوں، ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو، یا اس لیے بیٹھے رہے کہ جناب وہ ان کو وہ والی اہمیت نہیں ملی جس کی وہ ان کا خیال تھا، ان کا گمان تھا کہ کوئی پہل آئے گا تو جناب میں جا کے بھنگڑا پاواں گا تو ہیرو بن جاواں گا، وہ والا میرے خیال ان کا کام نہیں ہوا، تو اس لیے وہ منہ چھپا کر بلکہ جھکا کر مسلسل بیٹھے رہے، موبائل کے ساتھ وہ مسلسل اپنا وہ کیا کہتے ہیں ٹرولنگ تے انہوں نے کہنے ہوندی سی نا، سکرولنگ کرتے رہے، ٹھیک ہے، ٹویٹر دیکھتے رہے، کوئی فیس بک دیکھتے رہے، اس طرح کی چیزیں وہ دیکھتے رہے۔ وہ جب ساری کی ساری فرنٹ رو بیٹھی ہوئی تھی نا سر، اس میں اب معاملہ یہ بن گیا کہ یہ جو ہمارے فوٹوگرافر حضرات ہیں یہ ان کی وہ والی اہمیت اب نہیں رہی، وقت بدل جاتا ہے نا سر۔ ایک وقت تھا کہ فوٹوگرافرز کا باقاعدہ انتظار کیا جاتا تھا۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے فیصل صالح صاحب جو ہیں، انہوں نے گرفتاری پیش کرنی تھی، ان کے اوپر کیس تھا ایک نیب کا، اور انہوں نے شاید جو ہے نا ٹیکسٹائل کا شاید کیس تھا، میرے اب نام نہیں پراپر یاد آ رہا، تو ان کے اوپر کیس تھا اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے آنا تھا نیب والوں نے، اور اس وقت پولیس ساتھ آتی تھی۔ اب جو ان کے ایک خالو ہوا کرتے تھے، خالد احمد کھرل صاحب ان کا نام تھا، میرا ان کے ساتھ بڑی نیاز مندی تھی۔ خالد کھرل صاحب کا مجھے فون آیا، یہ جنرل پرویز مشرف کے آنے کے بعد کے دنوں کی باتیں ہیں، اس کے جنرل امجد جو ہے نا وہ ہوتے تھے نیب کے چیئرمین، تو وہ بڑا سخت جا پائی سی، تو مجھے نا وہ خالد کھرل صاحب کا فون آیا کہ یار فیصل نے گرفتاری دینی ہے تے تو آ جا، تے نال جڑا نا وہ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے رومان صاحب، وہ ہمارے دوست تھے، جنگ میں ہوتے تھے، انہوں بھی 10 نمبر نہیں پہ مل رہا، تو تم دونوں آ جاؤ، تو یار کو فوٹوگرافر ضرور لے آنا، یعنی تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے کہ جناب فیصل صالح جڑا نا ان نے گرفتاری دیتی تو فلانے پولیس والے آ کے گرفتار کر کے لگئے، یہ نہ ہو کہ غائب ہو جائے کل کو تو لبے نہ۔ تو اس وقت فوٹوگرافر کی یہ اہمیت تھی۔ میں پھر ساتھ لے کے گیا تھا اپنا اظہر جعفری مرحوم کو، اور ڈان میں وہ ہوتے تھے پاکستان کے ون آف دا بیسٹ فوٹوگرافر، میں نے اس سے اچھا نیوز فوٹوگرافر نہیں دیکھا اظہر جعفری سے اچھا۔ تو اب تو خیر وہ دنیا میں نہیں رہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت فوٹوگرافرز کی اہمیت یہ تھی۔ اب وقت بدل گیا سر، آج کیمرے کی اہمیت ہے،
اسٹل فوٹوگرافی کی وہ والی اہمیت نیوز کے حوالے سے نہیں رہی، لیکن یہ ہمارے فوٹوگرافر بھائی ہیں نا یہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں، اور جو کیمرہ مین ہیں انہیں بھائی نے بڑی کلکل پائی ہوں کہ انہیں کیا، وہ کہنا ہے مینوں صاف سکرین چاہیے، مجھے کلین شاٹس چاہیے، میں نے اپنے دفتر ظاہر ہے وہ دفتر کہہ رہے کلین شاٹس تھے، اب فوٹوگرافر نیچے نہیں بیٹھتے، تو ایک وہاں پر محاذ رائے کی کیفیت بن جاتی ہے، اکثر پریس کانفرنس میں ایسا ہو جاتا ہے۔ تو لاجا پیا سی جو فردوس اشرف عوان صاحب انہوں نے ذرا اٹھ کے نا آپ اور نے انج کر کے اوے تھلے بیٹھ اس طرح کرنے کی کوشش کی، فوٹوگرافر آکڑ گیا۔ علیم خان صاحب نے جب اس صورتحال کو نوٹ کیا تو علیم خان صاحب نے فردوس اشرف عوان کو ڈانٹتے ہوئے، لیکن علیم خان کی جو ہے نا خوبصورتی یہ ہے کہ وہ کسی سے ناراض بھی ہو رہا تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ سی رہتی ہے۔ اچھا وہ چہرے پہ اسمائل نہیں لگی، دور سے دیکھنے والوں کو یہی لگا، لیکن ایکچولی وہ ان کو ڈانٹ رہے تھے کہ رہن دے بی بی تیری مہربانی میں کر لینا، تو وہ ان کو بٹھا دیا۔ اب یہ ایک ڈانٹ کے طریقہ کار ہو سکتا ہے نا، اور انہیں ان کو میرا مطلب اس طرح تو نہیں چاڑنا سی جس طرح عمران خان چاڑتا سی۔ عمران خان اور علیم خان جنہ کا فرق تو ہے۔ بہرحال اب ہوا یہ کہ وہ فردوس اشرف عوان صاحب بیٹھ گئی اور نیمبو چاڑنا جو نہیں ہو کہ بندہ بہن وہ بیٹھ گئی، اور علیم خان نے اس فوٹوگرافر سے کہا کہ یار جان دے، تو وہ فوراً بیٹھ گیا، اس نے کہا جی خان صاحب جو حکم کرو جی میں کرو، تو مسئلہ ریزالو ہو گیا، اور پھر پریس کانفرنس شروع ہو گئی۔ پریس کانفرنس میں سر جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ ترین صاحب نے خطاب کیا، لکھا ہوا خطاب تھا اور کوئی سوال نہیں لیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب ترین صاحب اپنی بات کر کے کمپلیٹ کر کے اٹھے چلے گئے۔ اٹ واز این ان امپریسو ایونٹ ادروائز میں کہوں تو، ٹھیک ہے، لیکن اس کا پولیٹیکل امپیکٹ بہت خوفناک ہے۔ عمران خان صاحب کی جتنی بھی پارٹی تھی 80 بندے سر، لسٹ میرے سامنے ہے، اس میں سے کچھ لوگ ہیں جو نہیں آئے یا جن کے بارے میں کہا گیا کہ شاید وہ بعد میں جوائن کر لیں گے، تو 80 بندے ہیں سر عمران خان کی پارٹی سے جیتے ہوئے ایم پی اے ایم این ایز وفاقی وزراء، وہ سر اس پارٹی میں آ گئے ہیں۔ اب یہ جو 80 لوگ ہیں 80 لوگ، ان کو ظاہر ہے کہ مستقبل میں جو الیکشن ہوگا اس میں سے یہ زیادہ تر اپنے زور پر جیت کر آئیں گے، نام پارٹی کا ہوگا، اور اس طریقے سے جو ہنگ پارلیمنٹ بنے گی اس میں یہ بوقت ضرورت کام آئیں گے، جیسے کہ باپ پارٹی آئی تھی، جیسے کہ کاف لیگ والے آئے تھے، جیسے کہ ایم کیو آتی ہر دفعہ۔ میں کم از کم ایسا سمجھ رہا ہوں۔ مسلم لیگ نون کے لوگوں سے میری بات ہوئی کہ یار پنجاب دے وچ بنتے پے نے تے تسی اینو کی ویکھدے ہو، تو وہ لنڈن میری ایکچولی کسی دوست سے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ بٹ صاحب بات یہ ہے کہ ہم تو اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ پہلے ہمارا مقابلہ ہوا کرتا تھا، اب یہ عمران خان کے ووٹ کے بغیر آئیں گے تو ساڈے لیے آسانی ہو جائے گی۔ عمران خان کا ووٹ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے نا، تو اصل میں جو موٹیو ہے اس سارے کام کا وہ عمران احمد خان نیازی کے دی جڑا لک انہوں توڑنا ہے پولیٹیکلی۔ تو وہ سر آج ایک کارگر وار ہوا ہے، سارا ایونٹ جتنا مرضی ان امپریسو ہو، لیکن عمران خان کا علاقہ جو پائن ٹوٹیا ہے، ٹھیک ہے، جس کو کمر توڑ قسم کا بخار وہ عمران خان کی سیاست کو آج اصل میں چڑھ گیا ہے اس پارٹی کے قیام سے۔ جو بھی ان کے خلاف متحرک قوتیں ہیں وہ ساری اپنا موٹیو حاصل کرنے میں، اپنا مقصد حاصل کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہوئی ہیں، مزید بھی ہو جائیں گی، کیونکہ جو لوگ ہیں اس پارٹی کے اندر جو کرتا دھرتا ہے، جو اس کی ڈرائیونگ فورس ہے، علیم خان اور جہانگیر ترین اور ان کے ساتھ جو ان کے سنگی ساتھی ہیں، وہ کافی انرجی والے لوگ ہیں۔ وہ بڑی عرصے کے بعد ان کو وہ والا اعتماد ملا ہے جو اعتماد وہ چاہتے تھے، تے پائنوں ہر صورت اعتماد تے پورا اترن گے۔ عمران خان صاحب جو ہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ سے، وہ ایک گون کیس ہے، ان کے نام سے مطلب لوگ باتیں کریں گے کہ جناب ایک عمران خان ہوتا تھا اور اس نے یہ بیوقوفی کی، اس نے یہ بیوقوفی کی، اس نے چین اور جاپان کے بارڈر ملا دیے،
اس طرح کی گلاں ہونیاں لیکن عمران خان جو ہیں وہ مستقبل کی سیاست میں اگر ان کا کوئی تھوڑا بہت رول ووٹ بینک کے حوالے سے تھا سر اج وہ بھی منجی ٹھوکتی گلے پھڑ کے تے اگر عمران خان میں عقل ہوتی میرا یہ خیال ہے تو وہ شاہ محمود قریشی کے دیے ہوئے فارمولے کو تسلیم کر لیتے کہ جب تک آپ تھوڑا سا یعنی سپیس دے دے اگلے کو تو تہن بھی سپیس لب جاندی خان صاحب کا پرابلم یہ کہندے نے کہ ساہ نہ آندے اگلے نو تو پائیں پھر دوجے پاسے بھی رد عمل اس سے شدت آئے گا نیوٹن کا قانون ہے ٹھیک ہے تو وہ پائیں اس سے شدت کا ایک رد عمل ہے تو خان صاحب نے بھی اگلے ساہ نہیں آن دے رہے تو نہ انہوں نے آن دینا چاہیے مجھے کم از کم ایسے ہی لگتا ہے آپ کو پتہ نہیں کیسا لگتا ہے جیسا بھی لگتا ہے لکھیے گا ضرور مگر ذرا تہذیب کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی ملتے اگلے ولاگ